ظالم کتنا بڑا ہی شاطر کیوں نہ ہو، اپنے جرم کے نشان وہ ضرور چھوڑتا ہے۔ سازشیں انسان کتنا ہی کر لے، ایک دن سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ کسی بھی بے گناہ کا قتل ایسے ضائع نہیں جا سکتا، اس کا رونا سسکنا، وہ تڑپنا کبھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے۔ آخر کر اللہ ہر وہ چیز سامنے لے کر آتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ سازشیں کی ہوتی ہے، جو یہ خون کیا ہوتا ہے، مرڈر کیا ہوتا ہے، اللہ ان کو عبرت کا نشانہ ضرور بناتا ہے۔ یہ تارا فیملی صرف کریکٹر کے ہی لوز نہیں ہے کہ ان کی مرد عورت کریکٹر کے گرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ خونی ہے، مرڈرر ہے، سازشیں کر کے قتل کرتے ہیں۔ تو بہت سارے راز آج میں کوشش کروں گی ان کی اپنے ہی لوگوں نے جو بیان کیا اسی میں سے میں بات کر سکوں، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس فیملی کے اندر، میں یہ کہتی ہوں نا کہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ دین سے بھی دور ہے۔ ان کے دین کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی دین کے بارے میں ان کا نالج نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ جو انسان نماز عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک بار نہیں 1000 بار غلط کام کرنے سے پہلے 1000 بار وہ سوچے گا کہ میں یہ چیز کروں یا نہیں کروں۔ اس تارا فیملی کے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کی سچائی جو حقائق سامنے آ رہی ہے، وہ سب سن کر سوچ کر روح میرا کانپ گیا ہے۔ مطلب اگر دیکھا جائے ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اتنے اچھے تھے، اتنے سمجھدار تھے۔ ہم غلط ہو سکتے لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑے بزرگ نے کوئی غلط حرکت کیا یا کوئی غلط کام کیا ہے۔ جب میں سوچتی ہوں اور دیکھتی ہوں اپنے بڑوں کو، اپنے گھر کے بڑوں کو، تو کتنا ڈفرنس نظر آتا ہے کہ اس فیملی کا اور ہمارے فیملی کا۔ مطلب ماشاءاللہ وہ لوگ ہمیں ہمیشہ اچھی چیزیں بتاتے رہے ہیں، کس طرح کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی میں چلنی ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ تمیز سے پیش آنا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کون سے چیز گناہ ہے، کون سا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں اسکول کالجز نہیں سکھاتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بڑے، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے گھر کے اندر ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم نے اپنے گھر سے سیکھا ہے۔ تو ایک بچے کا جو لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس تارا فیملی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو آج یہ بزرگ کی کہانی نکل کر باہر آ رہی ہے، تو ان کے جو دادا پردادا اور یہ سب تھے، کیا وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے یا ان سے بھی ڈینجرس تھے وہ لوگ؟ انور چاچو نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کی دونوں بھابھیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور نام ایکسیڈنٹ کا دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ممتاز مجنو انکل کی بیٹی ہے، ان کا ایک ویڈیو نکلا۔ اب جو انور ہے انہوں نے اپنی وائف کو زہر دے کر مار ڈالا۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار پڑھنا چاہیے اس فیملی کا نام آتے ہی کہ کس طرح کے یہ گرے ہوئے فیملی ہے اور ان کی حقائق کیا ہے۔ اور مجنو انکل کی بیٹی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اس فیملی کی حقیقت تو دیکھیں کتنی گندی ہے، اپنا سچ یہ لوگ باہر لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے اور ہائیڈ کر لیتے جب سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ثبوت مٹا رہے ہوتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو چیزیں جس کو رکھنا ہے، جس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جیسے ہی ویڈیو کوئی دیکھتا ہے اس وقت ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے جس کو ضرورت ہے۔ تو میں عائشہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عائشہ، آپ نے وہ ویڈیو جب ڈال ہی دیا تھا کہ آپ کے چاچو نے قتل کیا تھا اپنی وائف کا، وہ بھی زہر دے کر، مطلب مرڈر کیا تھا، تو آپ نے اس ویڈیو کو کیوں ہائیڈ کیا؟ ظاہر ہے آپ نے سچ بولا ہے، تو سچ بولنے کے بعد اسی ویڈیو کو ہائیڈ کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ اور اسی جگہ چاچو انور نے بھی بولا کہ بہت سارے اور بھی راز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ رکھیں گے یوٹیوب میں۔
मतलब अगर देखा जाए तो ये घर सिर्फ करेक्टर के ये ख़राब नहीं है कि हम बोले कि नहीं इनकी औरतें करेक्टर की गिरी हुई है, इनके मर्द करेक्टर के गिरे हुए हैं, ये लोग खूनी भी है, ये लोग लोगों का मर्डर भी करते हैं, ये साजिशें करते हैं, और पता नहीं अभी तो सिर्फ ये बातें निकल कर आ रही है, आने वाले वक्त में और पता नहीं कौन कौन सी राज इनके चेहरे से निकलेगा और ये बेनकाब होंगे। हम इस तारा की वजह से इतने परेशान थे, इतने टेंशन में थे, कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए कि ये औरत किस तरह की है, किस तरह औरतों को बदनाम कर रही है, एक शादीशुदा औरत होकर किस तरह इसने रिलेशन बना रखा है गैर मर्दों से, पराए मर्दों से, और अपने बच्चों को जो इसने पैदा किया उन बच्चों के ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। मतलब आने वाले वक्त में इन बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी, इनका फ्यूचर क्या होगा, जो इसके लोग कहते हैं कि नहीं उनके बच्चों की फ्यूचर के लिए वो पैसे कमा रही, किस पैसा हर बदनाम को धो नहीं सकता, पैसा हर दाग को नहीं धो सकता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान लो। आज मुझे एक बात याद आ रहा है फ्रेंड्स, जब ये उम्रा जा रही थी मैंने इसकी वीडियो में एक कमेंट देखा था, एक लड़की का कमेंट था, वो मुझे भी कमेंट करती है, उसमें किसी ने बोला था कि ये इतनी नेक और पाक औरत है तभी ये अल्लाह के घर जा रही है, अल्लाह ने इसको अपने घर पे बुलाया है, अल्लाह इसको इतनी दौलत इसलिए दे रहा है। तब मैंने उस लड़की की कमेंट पढ़ा था जो मुझे आज तक भूला नहीं है, कि उसने ये बोला था कि अल्लाह के प्यार को, मैं भी वही बात करती हूँ कि अल्लाह के प्यार को कभी दौलत से मत तोलो। अगर अल्लाह किसी को अचानक ज़मीन से उठा के आसमान तक लेकर जा रहा है ना, उसका भी कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी। और ये जो तारा हमेशा कहती रहती कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको ये बात कहते हुए भी, ऐसे दावा करते हुए भी डर नहीं लगता ये इतनी दीन से दूर औरत है। ये कैसे दावा करती है कि अल्लाह ने इसे चुन लिया है? क्या अल्लाह जिसको चुनता है वो इसकी तरह होते हैं, इस औरत की तरह मॉडलिंग करते हैं, मेकअप करके मर्दों को दिखाते हैं, गैर महरम के सामने आते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं? उम्रा जाने के बाद जो इसने हरकतें की है कि अल्लाह की चुनी हुई औरत ऐसी होती है, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तो ऐसी बातें करने से पहले 1000 बार तौबा करना चाहिए। हम में से किसी को हक नहीं है कि हम इस तरह के अल्फाज बोले कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है। हम कोई नहीं है इस तरह की बातें करने वाला, हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि हम सही तरह से अभी तक उस तरह दीन में है ही नहीं। अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे खामियां हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब हम बच्चे होते हैं हम कितने क्यूरियस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सवाल करते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में उसके बारे में। तो मैं अपनी माँ से जब भी कुछ पूछती थी ना, तो मेरी माँ की वो अल्फाज आज तक मुझे याद है कि कुछ भी सवाल करो ना तो उनको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करती थी कि ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, और साथ ये बताती थी कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है, और अल्लाह को पता है किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको दौलत देना है, किसको नहीं देना है। मतलब अल्लाह हमेशा हमारी बेहतरी के लिए हर चीज़ करता है। तो जितना इंसान का एज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको दुनिया की चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो डे बाय डे इंसान का जो ईमान है ना वो और भी मजबूत होता जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है जो ये तारा जो इतनी फेमस हुई है ना, अल्लाह ताला इसको इतनी ऊंचाई तक लेकर गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए शायद लेकर गया है कि इसके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग ने या तारा ने या इनकी घर की औरतों ने जो हरकतें की है, जो गैर शरिया चीज़ें की है, हराम चीज़ें की है, उन चीज़ों का जो राज है ना वो खुलकर दुनिया के सामने लेकर आना था, दुनिया को बताना था कि ये इस तरह के लोग हैं। ये डॉलर आंटी और मजनू अंकल कितने आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कितने चैन की ज़िंदगी थी, कितने पाक ज़मीं में ये लोग थे सऊदीया में। दिल चाहे अल्लाह के घर में बैठ सकते थे, रोज़ा रसूल में जाके इबादत कर सकते थे। मतलब इतनी वो अल्लाह के घर के करीब थे। लोग तड़पते हैं ऐसे जगहों में जाने के लिए, लोग कितने मन्नतों कितनी दुआओं के बाद उस घर तक पहुंचते हैं जाकर, लेकिन इन्होंने अपनी हरकतों से उस जगह को छोड़कर आ गए। और कैसे आए और अल्लाह ने कैसे इनको यहाँ बुलाया, उस चीज़ को आप लोग प्लीज़ हर कोई डीपली सोचे तो आप लोग को हर बात समझ आ जाएगी।
یہ گناہوں کا داستان اس وقت شروع ہوا تھا جب تارا اپنی ہسبینڈ کی جھوٹی شادی کا کانٹینٹ لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ عمرہ گئی، یہ کہہ کر گئی کہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں، عمرہ کرنے جا رہی ہوں۔ بعد تو 2 بار جو اس نے عمرہ کیا تھا، جو شو آف کیا تھا، جو ویڈیوز بنائی تھی، وہ سب کس لیے؟ صرف اور صرف سبسکرائبر کو دکھانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے۔ کوئی دل سے وہ عبادت کرنے اس گھر میں نہیں گئی تھی، تبھی اس نے وہ ویڈیو سارے ہائیڈ کر لیے۔ اس کے بعد وہاں جا کے جو اس نے وہ حرکتیں کی، جس طرح وہ گراس میں لیٹنا، ادھر سے ادھر ٹرن ہونا، پانی کے اندر جانا، فارم ہاؤس کو رینٹ کرنا، وہاں جا کر موج مستی کرنا، ہیئر کٹ کرنا، اس کے بعد رمضان کے مہینے میں اس نے ماڈلنگ کرنا، ہر وہ چیز بتا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، کس راستے میں جا رہی ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہم سب کے ڈیزائر سے، ہم سب کو خواہش ہوتی ہے۔ جیسے دنیا ایڈوانس لیول میں گھوم رہی ہے، موڈ سے موڈ کپڑے پہن رہی ہے، مطلب ہر چیز انسان کو دل ہوتا ہے، سب کے دل میں خواہشات ہوتی ہے، ہم بھی ایسے پہنے، ہم بھی ایسے گھومیں۔ کیوں نہیں ہم پہنتے؟ کس لیے نہیں پہنتے؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے دل میں کہ آج تو ہم پہن لیں گے، لیکن ایک دن تو ہم نے قبر پہ جانا ہے، وہاں جا کر کیسے حساب دیں گے؟ لیکن اس عورت کو 2 بار عمرہ کر کے بھی کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ ایون عمرہ جانے سے پہلے یہ شاپنگ کر رہی تھی، اس کو انارکلی بننا تھا، اس کو انارکلی بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا، انارکلی کے گیٹ اپ ڈھونڈ رہی تھی، ڈریسز ڈھونڈ رہی تھی، جویلری ڈھونڈ رہی تھی۔ تب کے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ جائیں بیک میں اور جا کر دیکھیں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اللہ کے گھر آئی ہو عمرہ کرنے کے لیے، لیکن تم انارکلی بننا چاہتی ہو۔ انارکلی کون تھی؟ پھر اللہ ایک ناچنے والی تھی، تمہیں انارکلی بننا تھا؟ صرف اس کی سوچ کو دیکھے، عمرہ جا کر بھی یہ اللہ کی گھر کی دیدار کرتی رہی، اور کون کون سی جگہ گئی، اور اس نے فلموں کو یاد کیا، شوٹنگ یاد کی، یہاں یہ چیز شوٹ ہو رہا تھا، یہاں وہ چیز شوٹ ہو رہا تھا۔ مطلب انسان اللہ کے گھر جب جاتا ہے، اس کا دل، دماغ، ہر چیز اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ہر وقت غلط چیزیں چلتی رہی۔ تو ہمیں اشارے تو مل رہے تھے ہر چیز کا، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، تو ہمیں صاف دکھ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے عمرہ جا کر۔ اچھا وہ تو نظر آ ہی رہا تھا عمرہ کیا کرنے گئی تھی، کیا وہ کر رہی تھی، کس طرح وہ بدل چکی تھی، کس طرح وہ ہسبینڈ سے ڈیورس کا مطالبہ کر رہی تھی، کس طرح بولتی تھی میں بھی دوسری شادی کروں گی، مجھے اکیلے رہنا ہے، بہت ساری باتیں اس نے سعودیہ جا کر کیا۔ اچھا اس کے بعد جب یہ سعودیہ سے آئی، کچھ ٹائم یہ کراچی رہی، اس کے بعد یہ ولیج آ گئی۔ ولیج میں آ کر کچھ دن ولیج رہی، پھر یہ کشمیر چلی گئی۔ کشمیر سے لوٹتے ہوئے بھی اس نے بہت سارے ڈرامہ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ کشمیر سے ولیج آئی۔ ولیج آنے کے بعد اس نے کوثر نام کی جو ایک عورت کانٹینٹ کے نام پہ اس نے رکھا ہوا تھا، اس پر الزام لگا دیا، مطلب اس کا ڈیلیوری کا ٹائم، ڈیو ڈیٹ جو اس کا ڈیلیوری کا تھا وہ قریب تھا، لیکن اس نے کیا الزام لگا دیا کہ نہیں، کوثر کے ماں باپ آئے تھے، مجھے بد دعا دی، گالیاں دی، کوثر کی ماں نے مجھے بولا تم تباہ ہو جاؤ گی، برباد ہو جاؤ گی، اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ مطلب لڑائی جھگڑا کر کے پریگننٹ بیٹی جس کا ڈیو ڈیٹ قریب تھا، 1-2 دن میں جس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، اس کو لے کر وہ لوگ چلے گئے۔ اور اس عورت نے صرف ہمیں بتایا، کچھ نہیں دکھایا۔ جس کی واش روم جب جاتی تھی نا ولیج میں، وہ دکھاتی تھی کیمرے میں کہ میں واش روم جا رہی ہوں۔ اس کا جو بیٹا ہے بڑا والا، وہ ہر چیز کو شوٹ کرتا ہے، بیٹے کو پورا اس نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے کہ جو چیز بھی دیکھو نا اس کو شوٹ کرو۔ لیکن اس دن اس کے گھر میں اتنی بڑی لڑائی ہوا، اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، کچھ چیز کو نہیں دکھایا۔ اچھا چلے، اس کے بعد اس بچے کا ڈیتھ اور مرنا، کوثر کے بچے کا جھوٹا ڈرامہ، ہر چیز ہم سب نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ کراچی واپس آ گئی، کیا بول کر آئی، مطلب اس بچے کا لاش کو تیسرا دن نہیں گزرا تھا، جو جھوٹا لاش تھا، ایکچولی لاش واش کوئی نہیں تھا، کوئی مرا ہی نہیں تھا اس دن، صرف ڈرامہ تھا، لیکن دنیا کو تو اس نے دکھایا نا کہ مرا ہے بچہ۔ پھر بھی وہ خوشیاں منا رہی تھی، دعوتیں اڑا رہی تھی، آتے ہوئے راستے میں گانا سن رہی تھی، رس ملائی کھا رہی تھی، ہر چیزیں بتاتی ہے کہ وہ سب سارے جھوٹ تھا۔
लेकिन लोग अंधे हैं, अंधे लोगों को कैसे इंसान आंखों में रोशनी डाले? अंधे लोगों को कोई परवाह नहीं है, उनको सब कुछ दिख रहा था कि झूठा नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। अच्छा चले, जब ये कराची आई, अचानक एक दिन सलमा की बातें आई। मतलब पता चला कि सलमा ने ये बोला कि मेरी अपनों ने, मतलब अपनी किसी ने मेरा घर बर्बाद किया, जो भी ये स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। फिर इसकी एक कोई वीडियो आई, उसके बाद फिर सलमा वो बातें लेकर आई। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अल्लाह ने कहाँ से कहाँ घुमा घुमा के चीज़ों को लेकर आया, और उसके बाद फिर सलमा की बातें खुल कर आई। ओपनली पता चला कि इसने सऊदीया जाकर क्या हरकतें की है। मतलब अपनी ही बहन का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उस बेचारी को उसका शौहर मारता था, पीटता था, सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। और वो अपना दर्द बयान करती थी अपनी बहन को, और ये क्या कहती थी उसको कि सब्र कर, इसको सब चीज़ पता था। अच्छा चले, ये सब बातें आप सबको पता है। उसके बाद अल्लाह ने वो खेल खेला। आखिर में ये हुआ कि ये डॉलर आंटी और मजनू अंकल पहुंच गए पाकिस्तान। और पाकिस्तान पहुंचते ही डॉलर आंटी ने जो अपनी असली चेहरा दिखाया, अपना भयानक रूप दिखाया एक माँ का, वो भी हमने देखा। और अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी देखे इनकी वो सच्चाई, वो घिनौना सच, वो गंदगी जो इन्होंने साजिश करके लोगों का कत्ल किया था, वो सब राज बाहर आ रहे हैं। और इनके अपने फैमिली मेंबर्स, अपने ख़ानदान वाले, मजनू अंकल का भाई, मजनू अंकल की बेटी, ये सब वो राज निकाल कर बाहर लेकर आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर चीज़ प्लान की हुई है। अल्लाह को पता है कौन से टाइम किस बात का राज सामने लेकर आना है, कब किसको इबरत का निशाना बनाना है। इसलिए हमेशा गुनाहों से दूर रहे, खुद को बचा कर रखे। मानती हूँ हम इंसान हैं, हमारा दिल बहुत सारे चीज़ों को चाहता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी हासिल कर ले, वो भी हासिल कर ले। लेकिन अल्लाह का वास्ता है आप सबको अपने डिज़ायर्स को रोके, अपने नफ्स को रोके। देखिए दुनिया में हर डिज़ायर पूरी नहीं होती है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हमें कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बीवी बहुत खूबसूरत होती है, मॉडल जैसी होती है, हस्बैंड नहीं होता है उस तरह का। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड इतना खूबसूरत होता है, बीवी नहीं होती है उस तरह खूबसूरत। लेकिन आप लोगों को इस वजह से हराम रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। जो अल्लाह ने आपकी नसीब में लिखा है, जो आपकी निकाह में जिसको दिया है, शुक्र अदा करके सब्र के साथ उसी के साथ ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला उसका अजर बहुत ज़्यादा देगा। तो हमेशा सब्र और शुक्र के साथ चले। शौहर पसंद नहीं है, बीवी पसंद नहीं है, लोग बहुत गलत गलत रास्ते चले जाते हैं। खुदा के लिए मत करें ये सब। कुछ दिन की ज़िंदगी है, वापस हम सब ने चले जाना है, किसी ने भी इस दुनिया में नहीं रहना है। तो जो भी हमारे पास है, जैसा भी शौहर है, जैसी भी बीवी है, बस नेक होनी चाहिए। खूबसूरती, बदसूरती, ये सब को ना सोचे इतना ज़्यादा, क्योंकि जिसके नसीब में जो है वही मिलता है यहाँ। और गलत कदम उठाने से पहले, किसी हराम रास्ते जाने से पहले, हमेशा इस बात को दिल में सोचना कि दुनिया की थोड़ी सी आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या क़यामत के दिन अगर अल्लाह ना करे हमें जहन्नम जाना पड़ा, क्या उस जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त कर लेंगे? क्या हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम में फेंके? आप लोग यकीन माने, जब मैं अकेले बैठी होती हूँ कई बार मुझे रोना आता है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं सही रहूँ, फिर भी पता नहीं कितने गुनाह शायद मुझसे हो जाते हैं। दिन में घर में बैठे बैठे कितनी गुनाह मैं कर देती हूँ, कितने अल्फाज मेरे मुँह से ऐसे गलत निकल आते होंगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं इस्तग़फ़ार करने की, जितना हो सके मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ। और ये जो दौलत है, पैसा है, ये सिर्फ इस दुनिया तक है। एक बार कब्र में चले गए, एक बार आंख बंद हो गई ना, फिर इस लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ने भी हमारा कोई काम नहीं आना है। मुझे यकीन है कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे भाई बहन हों, मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ और अच्छा ही सोचती हूँ।
اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اس فیملی کے ابھی بہت سارے راز اور باقی ہے جو سامنے آنا ہے، اور یہ ایسے ہی آتا رہے گا، اور کب تک آئے گا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہاں جو سسک کے مر گئے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں، شاید ان کی روح کو آج تک سکون نہیں ملا ہے، اور اب وہ انصاف ملنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اللہ کرے کہ اسی دنیا میں ان کو انصاف مل جائے، اور ان کی جو ظالم ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ان کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ اور پاکستان کی حکومت سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پورا کا پورا ایک خاندان اتنی بربادی کر رہا ہے، قتل و عام کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، لوگوں کو زہر دے کر مار رہا ہے، گھر میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، فیملی ممبرز ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حادثہ ہو گیا تھا۔ جو شادی شدہ عورتیں حرام ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں، غیر محرم لوگوں سے مل رہے ہیں، غیر شرعیہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک مسلم کنٹری میں جانا جاتا ہے، آپ لوگوں کو چاہیے اپنے کنٹری کی عزت کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھائے، کوئی نہ کوئی قدم لے، ورنہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ اور بھی تباہی مچا دے گی۔ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہو کہ انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے، انڈیا میں ویسا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا آزاد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ایک بار آپ لوگ سوچو کہ پاکستان تو اسپیشلی مسلم کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسپیشلی پاکستان کا نام اس لیے یہاں مینشن کیا ہے کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کے اپنے رولز ریگولیشن مسلم کے طور طریقے سے ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے اس کو پنش کرنا چاہیے حکومت کو۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے، اور جو بھی چینل پہ نیو ایڈ ہوئے ہیں، نیو سبسکرائبرز ہیں میرے، ان سب کا دل سے شکریہ۔ جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ نماز ضرور پڑھا کیجیے گا، 5 وقت کا نماز ہم پر فرض ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ جو بھی کرے گا ہماری بہتری کے لیے کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگنا بالکل بند نہ کرے، کبھی مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالی جو ہوگا بہتر ہوگا۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔